میرے شوہر کا نام امجد ہے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ میرے شوہر کی تنخواہ 30,000 روپے ہے۔ اس میں مکان کا کرایہ، بجلی، سوئی، گیس، ٹیلی فون کا بل، آنے جانے کا کرایہ، اسکول کی فیس، گھر کا سودا، روز کی دال سبزی وغیرہ، اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اوپر سے میری تین بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی نظر میں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر زحمت تب بن جاتی ہے جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کا لمبا جہیز دو، مگر قسمت نہیں دے سکتے۔ میرا نام صفیہ ہے۔ بیٹے کی چاہ مجھے شروع سے ہی تھی۔ جب میری بڑی بیٹی بینش کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ کاش میرا پہلا بیٹا ہو جاتا اور پھر بیٹی۔ خیر، اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی اور پھر اپنی بیٹی کو قبول کر لیا، مگر بیٹے کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں اور لمبی ہو گئیں۔ ہر نماز میں نے صرف بیٹے کی دعا مانگی۔ پھر دوسری بیٹی ردا کی پیدائش پر میری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے تھے اور زبان پر شکوہ تھا کہ یا اللہ، ایک بیٹے کی تو چاہ کی تھی، تو مانگنے پر ہر ایک کی جھولی بھر دیتا ہے، پھر میری جھولی کیوں خالی ہے؟ خیر، اولاد تھی، قبول کر لیا، مگر تیسری بیٹی معروف کی پیدائش پر میں حیران ہوئی کہ کیوں خدا نے میری دعا قبول نہیں کی اور تین بیٹیاں عطا فرما دی۔ شاید میری دعا میں وہ سلیقہ نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا۔ اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ان تینوں کی اچھی پرورش کر لیں اور اللہ سے دعا مانگو ان کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹے کی خواہش ختم کر دو، دعا کرو اللہ ہمیں اچھے داماد عطا کرے، وہی ہمارے بیٹے ہوں گے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ کیا واقعی ہی بیٹا ہمارے نصیب میں نہیں؟ اور واقعی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس بار میں نے ضد کی اور بیٹی پیدا ہو گئی تب کیا ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں 1 یا 2 بچوں کی پرورش مشکل ہے، اور پھر میری تو 3 بیٹیوں کا سوال تھا۔ میرے شوہر جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا، کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں سوچتی کہ بچیوں کی شادیاں کیسے کروں گی؟ کیا ساری زندگی میرے شوہر محنت کرتے رہیں گے؟ انہیں کبھی آرام نہیں ملے گا؟ اگر آمدنی کا اچھا ذریعہ ہوتا تو میں کچھ پس انداز بھی کر لیتی یا کبھی پالیسی وغیرہ لے لیتی، مگر کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ ہمارے حالات بہت خراب تھے، اوپر سے بیٹے کی چاہ میرے دل سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسی کی گود میں بیٹا دیکھتی تو خواہش اور بڑھ جاتی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، مگر میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ خدا کی رضا میں راضی تھی، مگر خوش نہیں تھی۔ میری دونوں بڑی بیٹیوں کے اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے پاپا سے ضد کر رہی تھی کہ پارک جانا ہے، مگر وہ اپنے روٹین والے پارک میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کسی دوسرے پارک میں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ پارک تو بہت سارے تھے، مگر کچھ دور دور تھے۔ دوسرے پارک میں جانے کے لیے کرائے کی ضرورت تھی، مگر فالتو پیسہ خرچ کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ مگر آج بچوں نے ضد کر لی اور ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کسی بڑے پارک میں چلیں۔ خیر، ہم ایک نئے پارک میں آ گئے۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت پارک تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا، چند ہی لوگ تھے۔ پارک میں بچوں کے جھولوں والا حصہ تو ویران پڑا تھا۔ میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ جھولے جھولنے لگی۔ ہم بھی پارک پر تبصرہ کرنے لگے، پارک تو بے حد اچھا ہے، مگر لوگوں کی رونق نہیں ہے، خالی پڑا ہے، چونکہ جھولوں والوں کی سائڈ پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور میرے شوہر بولے، ہمیں کیا، ہماری بیٹیاں تو خوش ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، جس جھولے پر چاہیں جھول رہی ہیں۔ وہ تینوں خوش تو ہم بھی خوش۔ ہم دونوں مسکرانے لگے، پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں پر نظر بھی ڈال لیتے۔ تینوں بیٹیاں تتلیوں کی طرح گھوم رہی تھیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر ہم دونوں بھی اتنے ہی خوش تھے جیسے ہم بھی جھولوں کو انجوائے کر رہے ہوں۔ اچانک میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، ماما، پاپا، اس جھولے کے پاس کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھولے کے قریب چلے گئے۔ وہ سلائیڈ ٹنل تھی۔ اس ہال میں ایک باسکٹ رکھی تھی جس میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے باسکٹ نکالی اور اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا لڑکا ہے، مگر کون چھوڑ گیا؟ اتنا پیارا خوبصورت، وہ بھی لڑکا۔ لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ میری گود میں آ کر بالکل چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اسے چوم لیا۔ مجھے اس بچے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میرے شوہر بولے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، چوکیدار سے پوچھ رہے تھے، مگر کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہوئی۔ پھر پولیس نے کہا اسے ایدی ہوم میں دے دیتے ہیں۔ میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، یہ اس عبادت، اس نماز، اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، چاہے وسیلہ کچھ بھی بنایا، اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ تو پھر یہ میرا ہوا، میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا اسے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے واقعی وہ میرا بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی طرف دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش تھے۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ میں نے بالآخر پوچھ لیا۔ صفیہ، تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی اور کا بچہ ہوا اور وہ لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے گفٹ کیا ہے، یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو تھی ہمارے ساتھ، مگر پتہ نہیں کیوں اب ان پریشانیوں سے میں گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے بیٹے علی میں نے ایک بات دیکھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا، مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اس باسکٹ میں ہی آتی تھی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی اور آرام سے سوتا رہتا تھا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا، ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں پولیس کو بھی لے کر آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس مہینے ہمیں علی ہمارا بیٹا مل گیا تھا، اس وجہ سے اس کے کپڑے، دودھ وغیرہ پر کافی خرچہ ہو گیا تھا۔ 5,000 رکھے تھے میں نے، مگر مکان 10,000 کرایہ پر تھا، اوپر سے 3 مہینے کا کرایہ کا مطلب 30,000 روپے۔ کہاں سے آئیں گے 30,000 روپے؟ کیا ہوگا؟ میں اسی فکر میں پریشان تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ میرا اداس پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے تمام بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تو تھا کہ مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو؟ بیکار میں فضول خرچی کرتی رہتی ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے علی پر خرچ کیے ہیں۔ اسی وقت علی زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر علی کے پاس گئی، باسکٹ سے علی کو نکال کر گود میں اٹھا لیا۔ میری نظر باسکٹ کے اندر گئی۔ باسکٹ میں 1,000 کے نوٹوں کی گٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر انہیں اندر بلایا۔ انہوں نے بھی پیسے دیکھے۔ بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آج 1,000 کے نوٹ کی گڈی رکھی ہوئی تھی۔
میرے شوہر نے اسے نکال کر گنتی کی تو وہ پورے 1 لاکھ روپے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مالک مکان کو 30,000 کا کرایہ دے دیا، پھر بھی 70,000 ہمارے پاس بچ گئے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے علی کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم کتنے چھوٹے سے ہو، مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی ہے۔ میرے شوہر بولے، پہلے یہ تو سوچو کہ یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے؟ کہیں یہ بچہ جن تو نہیں ہے؟ آپ بہت خراب ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی ہے اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اور پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر رہا نہیں جا سکتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی علی کو بہت حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے۔ ہمیں اب برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ اور پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر بھی، سب کچھ تھا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا علی بھی اسکول جانے لگا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہوتی تو اس پر علی کا ہاتھ نہ ہوتا، علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا علی۔ وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی کٹ رہا تھا کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ مجھے اور اپنے 4 بچوں کو چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت زیادہ چوٹیں آئیں، مگر سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی اور میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اس اشارے سے بتاتی، اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی گیپ آ گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بچوں کا کیا ہو رہا تھا، کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ قسم قسم کے رشتہ دار ہمارے گھر آ کر رہنے لگے تھے، جن کی ہم نے کبھی شکل بھی نہ دیکھی تھی، اور آج وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کو سنبھالنے لگے تھے۔ میرے بچے پریشان اور خوف زدہ تھے۔ علی 4 سال کا اور میری سب سے بڑی بیٹی 9 برس کی تھی۔ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، ان کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، آنسو بہا ضرور سکتی تھی، اپنی مجبوری پر، اپنی بے بسی پر، بچوں کی لاچاری پر۔ ہمارے رشتہ دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے بھی یا نہیں، اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے اور میرے بچوں کا حق مار رہے تھے۔ میں خاموش روتے روتے سب دیکھ رہی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، کپڑے گندے بدل نہیں سکتی تھی، اسکول 1 مہینے سے نہیں گئے تھے۔ علی میرا بیٹا جس میں میری جان تھی، اس سے میں یہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر زبان نہیں تھی۔ صرف آنسو اور میری بے بسی میرا حال عیاں کر دیتی تھی۔ ایک دن علی مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جب علی کی آنکھ کھل گئی، وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھ کے آنسو صاف کرنے لگا، مگر میری بے بسی جو علی سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر زبان کٹ جانے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، اس بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روئی۔ وہ جتنا آنسو صاف کرتا، میرے آنسو اس سے زیادہ نکل جاتے۔ اچانک علی بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس پاپا کے 40ویں کا انتظار ہے، وہ ہو جائے، پھر چاہے تم جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہو۔ میں حیران تھی اور اتنے صاف لہجے میں علی کو بات کرتا دیکھ رہی تھی۔
وہ 4 سال کا تھا ابھی اور وہ مجھ سے اتنی بڑی باتیں روانی سے کر رہا تھا۔ علی بولا، ماں تم حیران مت ہو، بابا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکیں۔ میری ماں کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے، تمہاری دعا، تمہارے بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا، مگر وہ ماں تھی روز مجھ سے ملنے اس باسکٹ میں آتی ہے۔ جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال دیا۔ میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں، مگر حقیقت میں میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، مگر آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایہ دوں گا۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر علی کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر بولا، بس ماں تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر دم لوں گا۔ مجھے اپنے علی کی باتیں سن کر کہ وہ ایک جن ہے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس جننی ماں کا جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ اس ماں کا بہت بڑا دل تھا۔ پھر علی نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا، ماما اب میں اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ پھر واقعی علی نے تمام نام نہاد رشتہ داروں سے جان چھڑوا دی اور میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ہی ان کا بڑا بھائی کرتا۔ میری بڑی بیٹی بینش نے پوچھا، ماما یہ کون ہے اور یہ کس کے رشتہ دار ہیں؟ میں مسکرانے لگی، زبان تو تھی نہیں اس لیے بول نہیں سکتی تھی۔ پھر میری چھوٹی بیٹی بولی، مگر جو بھی ہے جس کا بھی رشتہ دار ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے، جیسے ہمارا چھوٹا علی بڑا ہو گیا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے میری تینوں بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی کہ میں چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے علی کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو وہ یہ سب کچھ کر سکتا یا نہیں، مگر علی نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس بات کا میں جتنا شکریہ ادا کرتی کم تھا۔ آج کل میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں اور روز ایک سے ایک حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی ہے۔ علی میرے پاس آیا، ماما اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے علی کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا، ارمان بیٹا تم کسی جننی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر ہمارے گھر لے آؤ۔ میں نے اسے صلاح دی تو وہ بولا، نہیں ماما اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی، آپ میری بہنوں سے کہہ دیجئے گا کہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں اور وہی شادی وغیرہ کر لی ہے۔ ہاں میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوشش کروں گا کہ اپنے بیوی بچوں سے آپ کو ملوا دوں، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر علی ہم سے دور چلا گیا۔ اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے، اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علی کی صورت میں اتنا اچھا بیٹا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ علی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جی تو دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔